تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ کل کے سبق میں آ چکا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی مثال دے کر انسانیت کو سمجھایا کہ ایمان والا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا رہتا ہے، تو خرچ کرنے سے مال کم ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ کی اس حکم کا مشاہدہ ہے کہ مال بڑھتا رہتا ہے، اور سود والے سود کے اندر دن بدن مال بڑھانے کے لیے قرضوں پہ قرضے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، سودی کاروبار کے لیے بڑی بڑی آفیسیں لگا لیتے ہیں، بینکیں نظام چلاتی ہے سود کا، لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ لاس اور دیوالیہ پن کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی بات کو مان لے، اگر اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا کیا اعلان ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے اور سودی کاروبار سے توبہ نہیں کرتے، رکتے نہیں ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہاری اصل موڑی اور اصل پونجی جو ہیں، وہ جو تم نے قرض دے رکھا ہے وہ لینے کا تمہیں حق ہے۔ ہاں، اس کے اندر تم زیادہ نہ لو اور دینے والا بھی کچھ کم نہ کرے، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر جس پر قرض ہے وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، انکم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں آپ کا قرض ادا کر دے، تو اس کو مہلت دے دو، اور مہلت دینے والے کے لیے بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے لیے آسانی پیدا کرو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم صدقہ کر دو، جو دیا تھا قرض اسے معاف کر دو، خیرات کی نیت کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر انسان کو اس کے عمل کا، اس کے کسب کا، اس کے محنت کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس طور پر کہ ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اگر غریب پر اور ایسے انسان پر جس کی آمدنی کم ہے، اس پر آسانی پیدا کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بہت سی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی آسانی دینے والے کو، جس نے قرضہ دیا ہے اس نے مقروض کو آسانی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ جل شانہ اس سے خوش ہوں گے۔ اس لیے جن پر قرض ہے ان میں آسانی پیدا کریں اور سود سے بچیں۔ سود کے ذریعے سے کتنی ہلاکتیں ہیں، کتنے نقصانات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کل کے سبق میں سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت، فرما برداری اور احکام خداوندی کو ماننے کا جذبہ اور صفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔